بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مارگرین ہوٹل اسٹار ووڈ میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ہمیشہ سے یہ اصول تھا کہ وہ فیلڈ سے فارغ ہو کر اس آفس میں ہی بیٹھتی تھی اور اپنے تمام سرکاری اور غیر سرکاری کام اس آفس میں بیٹھ کر نپٹاتی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ہوٹل شیرٹن سے سیدھی یہاں اپنے آفس میں ہی واپس آئی تھی، اور اب اسے اپنی ملاقات کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ اس نے ملاقات سے پہلے باقاعدہ کام کیا تھا اور اس کے آدمیوں نے اس سلسلے میں عمران کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ حاصل کیا اور کمرے میں ایسی مشینری نصب کی کہ وہ ساتھ والے کمرے سے ہونے والی فون کالز کے ساتھ ساتھ وہاں ہونے والی گفتگو بھی نہ صرف سن سکیں بلکہ اسے ٹیپ بھی کر سکیں۔ یہ انتہائی جدید ترین نظام تھا اور اسے کسی صورت چیک نہ کیا جا سکتا تھا، اور اس نظام کے تحت نہ ہی کوئی ڈیوائس استعمال ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ڈکٹا فون۔ اس لیے یہ سب سے محفوظ نظام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارگرین کو مکمل یقین تھا کہ اس کے آنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی آپس میں جو باتیں بھی کریں گے یا فون کال کریں گے یا سنیں گے، وہ سب ٹیپ شدہ اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس طرح اسے حتمی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ لیکن اسے واپس آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اسے کوئی رپورٹ نہ ملی تھی۔ اس نے میز کی طراز سے ایک جدید ساختہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مارگرین کالنگ، اوور۔ مارگرین نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، نیلسن بول رہا ہوں، اوور۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے نیلسن؟ ابھی تک تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی، اوور، مارگرین نے کہا۔ مادام، وہ عمران مسلسل فون کالز کر رہا ہے اور انتہائی حیرت انگیز باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے جب تک کوئی بات فائنل نہ ہو جائے ہم اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، اوور، نیلسن نے کہا۔ اوہ اچھا، بہرحال جیسے کچھ فائنل ہو تم نے مجھے فوراً رپورٹ دینی ہے، اوور، مارگرین نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو مارگرین نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے واپس میز کی دراز میں رکھ کر وہ ہوٹل کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو مارگرین نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اوہ نیلسن، تم آؤ، مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مادام، آپ اسپیشل روم میں چل کر پہلے تمام تفصیل سن لیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ ویسے عمران کی 2 ساتھی عورتیں جولیا اور صالحہ آپ سے اصل بات اگلوانے کے لیے وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں، لیکن میں نے فون کر کے پالمر کو کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں بے ہوش کر کے اسپیشل روم میں پہنچا دیں تاکہ آپ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے متعلق بھی مناسب فیصلہ کر سکیں۔ اور یہاں آنے سے پہلے میں نے کنفرم کر لیا ہے کہ پالمر نے حکم کی تعمیل کر دی ہے، نیلسن نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ دونوں کسی غلط مقصد کے لیے یہاں آ رہی تھیں؟ لیکن کیوں؟ مارگرین نے کہا۔ یہ سب آپ کو اس وقت معلوم ہو سکے گا جب آپ یہ پورا ٹیپ سن لیں گی، نیلسن نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ چلیں، مارگرین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کے تہخانوں میں موجود ایک بڑے تہخانے میں پہنچ گئے۔ یہاں کرسیوں پر عمران کی دونوں ساتھی عورتیں بے ہوشی کے عالم میں روڈز میں جکڑی ہوئی موجود تھیں۔ ایک سائڈ پر اندھے شیشے سے بنا ہوا کمرہ تھا۔ وہ اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تو نیلسن نے جیب سے ایک ڈبہ نکالا جس میں 2 مائکرو ٹیپس موجود تھیں۔ نیلسن نے ایک ٹیپ اٹھائی اور اسے وہاں موجود ایک جدید ساخت کے مائکرو ٹیپ سے میں ڈال کر اس نے بٹن دبا دیا، اور اس کے ساتھ ہی مارگرین کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس جانے کی بات کر رہی تھی اور اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ مارگرین خاموشی سے بیٹھی سنتی رہی۔ عمران نے درمیان میں فون کالز کی اور نہ صرف عمران کی آواز بلکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک ٹیپ ختم ہونے کے بعد دوسری ٹیپ مشین میں ڈالی گئی اور مارگرین آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ جب دوسری ٹیپ بھی ختم ہو گئی تو نیلسن نے اٹھ کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے یہ شخص عمران۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس طرح میری اور چیف سیکرٹ کی آواز اور لہجے کی نقل کر لے گا اور اس طرح معلومات حاصل کرے گا، صرف فون پر بات کر کے۔ ویسے باقی جیسا میں نے سنا تھا ویسا ہی یہ شخص ہے، مارگرین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، یہ شخص واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا کیا کیا جائے؟ اگر انہیں ہلاک کر دیا جائے تو عمران اور اس کے ساتھی کنفرم ہو جائیں گے کہ معاملات مشکوک ہیں، اور اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ دوبارہ آ جائیں گی
اور پھر بھی میرے آدمیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ مارگرین نے کہا، مدام، کیوں نہ انہیں یہاں ہلاک کر دیا جائے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہاں ہلاک کر دیا جائے؟ نیلسن نے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب تک ہو سکے انہیں زندہ رکھا جائے، کیونکہ ان کی موت کے ساتھ ہی سب کچھ کنفرم ہو جائے گا، اور سیکرٹ سروس بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، اس میں صرف چند افراد ہی نہیں ہوتے، اس لیے ان کی موت کے ساتھ ہی دوسرے افراد یہاں آ جائیں گے، اور ظاہر ہے اس وقت ٹارگٹ ہم ہوں گے، جبکہ وہ لوگ کچھ معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں گے۔ مارگرین نے کہا، پھر ان عورتوں کو کیا کریں؟ کیا انہیں ہوش میں لا کر واپس بھیج دیا جائے؟ نیلسن نے کہا، نہیں، تم ایسا کرو کہ انہیں وہاں پہنچا دو جہاں انہیں بے ہوش کیا گیا تھا، انہیں تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ انہیں کس نے اور کیوں بے ہوش کیا تھا۔ اوہ، ایک منٹ، ان کی تلاشی لے کر ان کے پاس جو رقم ہو وہ نکال لینا، اس طرح یہ سمجھیں گی کہ گنڈوں نے انہیں بے ہوش کر کے لوٹا ہے، پھر اگر یہ یہاں آئیں گی تو میں انہیں بے ہوش کر کے عمران کو فون کر دوں گی، وہ خود آ کر انہیں لے جائے گا، اس طرح ہمارے ہاتھ صاف رہیں گے۔ مارگرین نے کہا، یس مدام، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو مارگرین سر ہلاتی ہوئی واپس مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جولیا کو ہوش آیا تو پہلے تو اس کا ذہن کچھ دیر تک غنودگی کے عالم میں رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگ اٹھا تو وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک چھوٹے سے باغ کے ایک کونے میں موجود ہے جہاں گھنے درختوں کا جھنڈ تھا، اس کے ساتھ ہی صالحہ گھاس پر پڑی ہوئی تھی۔ جولیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے درختوں کے اس جھنڈ سے باہر آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ ہوٹل شیرٹن سے نکل کر جب ٹیکسی کی تلاش کرنے لگی تو انہیں تھوڑی دور پیدل چل کر ٹیکسی ملی، اور ان دونوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اسٹار ووڈ ہوٹل چلنے کا کہہ دیا تھا۔ اور پھر جب ٹیکسی اس باغ کے قریب پہنچی تو اچانک ان کی ناک سے تیز بو ٹکرائی، اور اس کے بعد انہیں ہوش ہی نہ رہا تھا، اور اس وقت اسے اس باغ کے ایک کونے میں ہوش آیا تھا، جبکہ سڑک باغ کے قریب سے گزر رہی تھی اور وہاں ٹریفک بھی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ جولیا کا ذہن یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر اس کارروائی کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا گیا تھا۔ اسی لمحے اسے دور سے صالحہ کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو جولیا تیزی سے مڑی اور دوبارہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گئی۔ صالحہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور وہ بھی انتہائی حیرت بھرے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جولیا کو اندر آتے دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ صالحہ نے حیرت بھرے انداز میں کہا تو جولیا نے اسے تفصیل بتا دی۔ اوہ، یہ کہیں ہمیں لوٹنے کا چکر تو نہیں تھا؟ یہاں گریٹ لینڈ میں اکثر ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، صالحہ نے کہا تو جولیا نے چونک کر اپنے پرس کو دیکھا جس کی زپ کھلی ہوئی تھی، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود تھی، حتیٰ کہ اسپیشل مشین پسٹل بھی موجود تھا، لیکن پرس میں موجود رقم غائب تھی۔ گریٹ لینڈ میں چونکہ اسلحہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے یہاں ہر مرد و عورت کے پاس کسی نہ کسی شکل میں اسلحہ ضرور موجود ہوتا تھا، شاید اس لیے جو اس چور ٹیکسی ڈرائیور نے مشین پسٹل نہیں نکالا تھا۔ ہاں، یہ واقعی ہمیں لوٹنے کی واردات ہے، میرے پرس سے رقم غائب ہے، جولیا نے کہا تو صالحہ نے بھی اپنا پرس چیک کیا۔ میرے پرس سے بھی رقم غائب ہے، صالحہ نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اب ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم کیسے اسٹار ووڈ ہوٹل جائیں گے؟ رقم تو پاس ہے نہیں، صالحہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، ایمرجنسی کے لیے تھوڑی رقم اس پرس کے خفیہ خانے میں موجود رہتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب بھی موجود ہوگی، جولیا نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے پرس کے خفیہ خانے میں موجود رقم نکالی تو صالحہ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ویسے اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلے خاص علاقوں میں تو ایسی وارداتیں ہو جاتی تھیں، لیکن ان علاقوں میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، جولیا نے سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، صالحہ نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سڑک پر پہنچ کر انہیں جلد ہی ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ہوٹل اسٹار ووڈ، جولیا نے کہا، اور پھر وہ دونوں اکبی سیٹ پر بیٹھ گئیں تو اس بار وہ بے حد چوکنا اور محتاط تھیں، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک 2 منزلہ ہوٹل کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہوٹل پر اسٹار ووڈ کا بڑا سا نیون سائن چمک رہا تھا۔ جولیا نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ ہوٹل میں جانے اور باہر آنے والوں کی اکثریت کا تعلق زیر زمین دنیا کے افراد سے ہی دکھائی دیتا تھا، البتہ سیاح بھی کافی تعداد میں آ جا رہے تھے جو مختلف قومیتوں کے حامل تھے۔ گیٹ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئیں
تو ہوٹل کا ہال منشیات کے دھوئیں اور تیز شراب کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں عورتیں بھی موجود تھیں اور مرد بھی۔ ماحول خاصا آزادانہ تھا۔ اس کے باوجود بہرحال وہاں انتہائی اخلاق سوز حرکات نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ایک سائڈ پر خاصا وسیع کاؤنٹر تھا جس پر 2 لڑکیاں اور 2 مرد موجود تھے۔ لڑکیاں ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھیں، جبکہ ایک مرد اسٹول پر بیٹھا رجسٹر کے سامنے رکھے اس میں اندراجات کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا جو شکل و صورت سے گنڈا دکھائی دے رہا تھا خاموش کھڑا ہوا تھا۔ البتہ اس کے سامنے کاؤنٹر پر فون موجود تھا۔ ہمیں جنرل مینیجر مادام مارگرین سے ملنا ہے، جولیا نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس نوجوان سے کہا۔ کیا آپ نے ملاقات کا وقت لیا ہوا ہے؟ نوجوان نے چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ہم سے فوری ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بات ان کی پرسنل سیکرٹری سے کرا دیتا ہوں، نوجوان نے کہا، اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیا۔ ٹونی بول رہا ہوں، کاؤنٹر سے 2 غیر ملکی خواتین تشریف لائی ہیں اور مادام سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، ٹونی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر دونوں دوسری طرف کی بات سن کر اس نے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں جولیانا فرٹس واٹر بول رہی ہوں۔ آپ مادام مارگرین سے کہہ دیں کہ پاکیشیا کے علی عمران کی ساتھی خواتین آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ فوری طور پر ملاقات پر آمادہ ہو جائیں گی، جولیا نے کہا۔ اوکے، آپ ریسیور واپس ٹونی کو دے دیں، دوسری طرف سے کہا گیا، تو جولیا نے ریسیور واپس ٹونی کو دے دیا۔ یس میڈم، ٹونی نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور ایک طرف کھڑے نوجوان کو اشارے سے بلایا۔ انہیں پرسنل سیکرٹری کے آفس پر پہنچا دو، ٹونی نے اس نوجوان سے کہا۔ آئیے میڈم، اس نوجوان نے کہا، اور واپس دائیں طرف کو مڑ گیا۔ جولیا اور صالحہ بھی اس کے پیچھے دائیں طرف کو مڑ گئیں۔ دائیں طرف آخر میں ایک راہداری تھی۔ اس راہداری میں سے گزر کر وہ آخر میں موجود دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے کے پاس ایک مسلح دربان موجود تھا۔ انہیں ٹونی نے بھیجا ہے، انہیں لے کر آنے والے نوجوان نے اس دربان سے کہا، تو دربان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کو دبا کر کھول دیا، تو جولیا اور صالحہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جہاں دیوار کے 7 صوفوں کی ایک قطار تھی۔ ایک سائڈ پر دروازہ تھا جس پر جنرل مینیجر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ باہر ایک کاؤنٹر تھا جس پر ایک نوجوان مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ آئیے، مادام نے آپ سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، لڑکی نے انہیں دیکھتے ہی کہا اور اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، جولیا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چھوٹی سی راہداری کے آخر میں ایک شیشے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک خوبصورت انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ جولیا اور صالحہ اس کمرے میں داخل ہوئیں تو سامنے بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھی ہوئی مارگرین بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ سے اتنی جلدی دوبارہ ملاقات پر مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے، مارگرین نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، آپ سے چند باتیں کرنی تھی، اس لیے ہم دونوں یہاں آ گئیں، صرف چند منٹ لیں گی، جولیا نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، تشریف رکھیں، آپ تو ہماری مہمان ہیں، پہلے بتائیں کہ کیا پینا پسند کریں گی، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ایپل جوس منگوا لیں، جولیا نے کہا، تو مارگرین نے ایپل جوس بھیجنے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے جو آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی ہے، مارگرین نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ خاص بات یہ ہے مارگرین کہ تم نے عمران کو تو چکر دے دیا ہے کہ تم نے فارمولا پاکیشیا سے حاصل نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے، کیونکہ عمران مرد ہے، وہ شاید تمہارے بارے میں وہ کچھ نہیں جان سکتا جو ہم عورتیں جان سکتی ہیں۔ ویسے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم نے وہاں پاکیشیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن ہم نے وہ فارمولا واپس حاصل کرنا ہے، اور تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ وہ فارمولا اب کہاں ہوگا، جولیا نے کہا، تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرے میں ایپل جوس کے 3 گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ایک کر کے گلاس ان تینوں کے سامنے رکھا اور پھر ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ آپ دونوں یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں اور میک اپ میں ہیں، اور میرا تعلق بہرحال اسی فیلڈ سے ہے، چاہے آپ کی طرح میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو آپ بھی سمجھتی ہوں گی کہ اگر آپ یہاں سے کوئی فارمولا حاصل کریں اور اسے پاکیشیا لے کر جائیں تو کیا یہ فارمولا آپ خود جا کر کسی لیبارٹری یا سائنسدان تک پہنچائیں گی؟ فرض کرو کہ میں آپ کی بات تسلیم کر لوں کہ میں نے فارمولا پاکیشیا سے حاصل کیا ہے، تو کیا میں یہ فارمولا خود لے جا کر کسی دوسرے کو دوں گی؟ ظاہر ہے میں نے فارمولا اپنے چیف کے حکم پر کسی کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ فارمولا کہاں گیا، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ مارگرین نے ایپل جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔
چلو تم یہی بتا دو کہ تم نے یہ فارمولا کسے دیا تھا؟ جولیا نے کہا۔ ویسے ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں نے یہ فارمولا حاصل نہیں کیا۔ اگر حاصل کیا بھی ہوتا تو ہمارے ہاں ٹاسک سنڈیکیٹ میں اس کا طریقہ بھی فکس ہے۔ یہاں سٹی بینک میں کی مین برانچ میں ایک لاکر ٹاسک سنڈیکیٹ کے نام پر موجود ہے۔ ہم ہر چیز اس لاکر تک پہنچا کر خود فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں یہ فارمولا لے آتی تو میں بھی اسے لاکر تک پہنچا کر چیف کو اطلاع دے دیتی۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اس کا علم واقعی ہمیں نہیں ہو سکتا، مارگرین نے کہا۔ تمہارا چیف ٹاسٹ ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، ٹاسٹ کارپوریشن کا چیف ٹاسٹ ہے، لیکن یہ بات پہلے بتا دوں کہ وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، اس کا صرف حکم چلتا ہے اور بس، مارگرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے فون پر تو بات ہو سکتی ہوگی، جولیا نے کہا۔ ہاں، وہ تو اکثر ہوتی رہتی ہے، مارگرین نے جواب دیا۔ تم اسے فون کر کے یہ بات کنفرم کرا دو کہ تم نے یہ مشن مکمل نہیں کیا، ہم خاموشی سے واپس چلی جائیں گی، جولیا نے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ مارگرین نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مارگرین، اگر واقعی تم نے یہ مشن مکمل نہیں کیا تو پھر تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم اس بات کو کنفرم کرا دو، ورنہ تمہاری ہماری کھلی جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ تمہارے خلاف بھی نکل سکتا ہے۔ جولیا کا لہجہ بھی سرد ہو گیا۔ میں خواہ مخواہ کے جھگڑے سے بچنا تو چاہتی ہوں، لیکن میں اس قسم کی دھمکی آمیز گفتگو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میرے دل میں کوئی چور ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی تمہارے پاس جانے کی؟ میری بجائے وہاں فائرنگ کرنے والے بھی پہنچ سکتے تھے اور بم مارنے والے بھی، بلکہ ایئرپورٹ پر ہی تمہارا خاتمہ زیادہ آسانی سے ہو سکتا تھا۔ مارگرین کا لہجہ یکلخت تلخ ہو گیا۔ جو میں کہہ رہی ہوں مارگرین، وہ کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر رہے گا، جولیا نے کہا تو مارگرین چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر اسے ایک طویل سانس لیا۔ تم دونوں خود چل کر میرے پاس آئی ہو، اس لیے میں ازراہ اخلاق تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتی، اور نہ ہی میں اس خواہ مخواہ کے جھگڑے میں الجھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں تمہاری بات ٹاسک سے کرا دیتی ہوں اور تم خود کنفرم کر لو، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ جولیا کی نظریں نمبروں پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر میں مارگرین نے خود ہی بغیر جولیا کے کہے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ٹاسک کلب، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد کرخت تھا۔ مارگرین بول رہی ہوں، ہوٹل اسٹار وڈ سے، مارگرین نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ مادام، فرمائیں۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ چیف باس سے بات کرو، مارگرین نے کہا۔ اوہ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ٹاسک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھرائی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف باس، پاکستان سیکرٹ سروس سے متعلق 2 خواتین ایجنٹ اس وقت میرے آفس میں موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مارگرین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس سے متعلق اور مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، کیوں؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ آپ بات کریں، پھر خود ہی وضاحت ہو جائے گی، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارگرین نے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میرا نام جولیانا فٹس واٹر ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے، جولیا نے کہا۔ جی فرمائیے، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ ٹاسک سنڈیکیٹ کے تحت ایجنسی اسٹائل گروپ آپ نے بنایا ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ ٹاسک نے جواب دیا۔ مارگرین اس گروپ میں کام کرتی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مارگرین نے پاکیشیا کے ایک سائنسدان کو ہلاک کر کے ایک سائنسی فارمولا حاصل کیا ہے اور ہمیں وہ فارمولا واپس چاہیے، جولیا نے کہا۔ فارمولا؟ سائنسی فارمولا؟ اوہ نہیں میڈم، ہم نے گزشتہ 2 سالوں سے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں، ہمیں کسی سائنسی فارمولے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے ٹاسک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کا یہ گروپ کیا کام کرتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ سرکاری سیکرٹس کے حصول کے لیے گروپ کام کرتا ہے، ورنہ ہمیں سائنسی اور سائنسی فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مارگرین نے یہ کام کیا ہے، ٹاسک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فرض کیا کہ ایسا ہوتا اور مارگرین فارمولا لے کر آتی تو وہ اسے کہاں پہنچاتی، جولیا نے کہا۔ جب ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں تو پھر خواہ مخواہ اسے کیوں فرض کر لیا جائے؟ سوری میڈم، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فضول باتوں میں خرچ کرتا رہوں، دوسری طرف سے اس بار کرخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور مارگرین کی طرف بڑھا دیا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ مشن نہیں کیا،
اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعلق ہے۔ مائگرین نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس کے ساتھ ہی صالحہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تو مائگرین بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مسافہ کرنے کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئیں۔ باہر راہداری میں آتے ہی جولیا نے پرس میں سے ایک بٹن نکالا اور اسے اپنے کان میں سیٹ کر کے وہ اطمینان سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ چکی تھیں۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کان سے بٹن نکالا اور اسے واپس پرس میں ڈال دیا۔ مائگرین واقعی اس میں ملوث نہیں ہے، جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ڈکٹا فون سے کوئی بات سامنے آئی ہے؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، ہمارے جانے کے بعد مائگرین نے یہی کیا ہے کہ جب اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ لوگ خواہ مخواہ احمقوں کی طرح سے اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، اور اس کے اس فکرے سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور ٹاسک کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مائگرین یا ٹاسک کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن یہ بات تو پہلے طے ہو گئی تھی کہ مائگرین دراصل سرکاری ٹاسک سے متعلق ہے، ٹاسک سنڈیکیٹ سے نہیں۔ پھر تم نے ٹاسک سے کیوں بات کی؟ اس نے تو ظاہر ہے یہی کہنا تھا جو اس نے کہا ہے، صالحہ نے کہا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر پیدل چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میں تو صرف مائگرین کے اطمینان کے لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ ہمارے جانے کے بعد وہ اصل حقیقت اگل دے، اس لیے تو میں نے وہاں OST ڈکٹا فون نصب کیا تھا۔ لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مائگرین اس میں ملوث نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ جبکہ عمران صاحب نے فون پر جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق تو یہ مائگرین ہی ملوث ہے، صالحہ نے کہا۔ ضروری نہیں کہ عمران نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ درست ہو، جولیا نے کہا، تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر ایک خالی ٹیکسی لے کر وہ دونوں واپس ہوٹل شیریٹن میں پہنچ گئیں۔ عمران اپنے کمرے میں موجود تھا جبکہ باقی ساتھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مائگرین کا فون آیا تھا، وہ بڑی ناراض ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ اسے کہا ہے کہ اس نے مہمان سمجھ کر تم دونوں کو کچھ نہیں کہا، ورنہ تم دونوں ہوٹل سے زندہ واپس نہ آ سکتی تھی، عمران نے جولیا کی رپورٹ سننے کے بعد کہا۔ ویسے جولیا نے جان بوجھ کر بے ہوش ہونے اور لٹ جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے اس کا اس قدر مذاق اڑانا ہے کہ اسے خودکشی کرنا پڑے گی، اس لیے وہ سرے سے یہ بات ہی گول کر گئی تھی۔ اگر مجھے یقین آ جاتا کہ اس کا ہاتھ اس چکر میں ہے تو میں دیکھتی کہ وہ دوسرا سانس کیسے لے سکتی تھی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے فون پر جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق تو یہ فارمولا مائگرین نے ہی حاصل کیا ہے، لیکن جولیا کو یقین آ گیا کہ مائگرین اس میں ملوث نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ صالحہ نے کہا۔ فی الحال یہ مسئلہ نہیں ہے کہ فارمولا کس نے حاصل کیا ہے اور کس نے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت فارمولا کہاں ہے۔ تم دونوں کا خیال تھا کہ مائگرین سے اصل کلیو مل جائے گا، اس لیے میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا تاکہ تم اپنی تسلی کر لو، ورنہ مجھے بھی یقین تھا کہ مائگرین کو اس بارے میں معلومات نہیں ہوں گی۔ اسے لامحالہ فارمولا ٹاسک ایجنسی کے اس وقت کے چیف راجر کو دیا ہوگا۔ راجر نے اسے بینک لاکر میں رکھوایا جہاں سے اسپیشل ایجنٹ نک نے لیا اور نک کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سارے سلسلے میں مائگرین کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ فارمولا کہاں ہے؟ عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ اگر ایسا ہے بھی صحیح تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد کوشش کی ہے کہ اس کا سراغ مل جائے۔ میں نے ایک آدمی کے ذریعے وزارت سائنس کے ریکارڈ روم کو چیک کرایا ہے تاکہ گریٹ لینڈ کے تحت کسی ایسی سرکاری لیبارٹری کا سراغ مل سکے جہاں اس ٹاسک کے فارمولوں پر کام ہو سکتا ہو، اور میرے سامنے 2 لیبارٹریوں کے نام آئے ہیں۔ ایک لیبارٹری کو اے لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ لیبارٹری گرین لینڈ نامی جزیرے میں ہے، اور دوسری لیبارٹری کو ماسٹر لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ لیبارٹری گریٹ لینڈ کے شمالی مشرقی علاقے برنارڈ میں ہے۔ پھر میں نے ان کے فون نمبر معلوم کر کے ان کے انچارج سائنسدانوں سے بھی بات کر لی ہے، ڈیفنس سیکرٹری کی آواز میں، لیکن دونوں انچارج اس فارمولے سے بے خبر تھے، اس لیے اب میں بھی خاموش بیٹھا فرضی مکھیاں مار رہا تھا۔ عمران نے جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بارے میں کام کروں، اچانک صالحہ نے کہا، تو جولیا اور عمران دونوں اختیار چونک پڑے۔ کیا تم نے علم نجوم سیکھ لیا ہے کہ ذائچہ بناؤ گی اور لیبارٹری کا نام سامنے آ جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ڈاکٹر ایف کی آواز سنی ہے اور اس آواز کو میں نے کسی حد تک پہچان لیا ہے۔ یہ ڈاکٹر ایف ڈاکٹر فرینک کی آواز ہے۔ میں گریٹ لینڈ میں پڑھتی رہی ہوں۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں سائنس کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فرینک تھے۔ وہ یونیورسٹی میں ہفتے میں 2 مرتبہ لیکچر دینے آتے تھے، ورنہ وہ کسی سرکاری لیبارٹری کے انچارج بھی تھے۔ ان کی لڑکی سوزین میری کلاس فیلو اور دوست تھی، اور گزشتہ ماہ جب میں یہاں آئی تھی تو میری اچانک ملاقات سوزین سے ہو گئی تھی۔ ہم کافی دیر تک اکٹھی رہی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ خود اب کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، جبکہ اس کے والد ڈاکٹر فرینک اب خاصے بوڑھے ہو گئے ہیں
اس لیے حکومت نے انہیں سائنس کمیشن کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ عمران صاحب نے جب ڈیفنس سیکرٹری کی آواز میں ڈاکٹر ایف سے بات کی تو میں نے ان کی آواز پہچان لی۔ اب اگر آپ کہیں تو میں سوزین سے فون پر بات کر لوں تاکہ ہم اس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر اس کے والد سے معلومات حاصل کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے بہرحال یہ علم ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے، صالحہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، تم نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ڈاکٹر ایف اس سارے سلسلے کا مین آدمی ہے۔ میں نے وہ فون نمبر ٹریس کرنے کی بےحد کوشش کی ہے جس پر ڈاکٹر ایف سے بات ہوئی تھی، لیکن یہ کسی ایسے مخصوص خلائی سیارے سے منسلک ہے کہ کسی طرح معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن صالحہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ کہاں رہتی ہے یہ سوزین؟ عمران نے کہا تو صالحہ کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نارتھ زون کی ریڈ گرین کالونی کی کوٹھی نمبر 8 بلاک اے میں رہتی ہے، صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، صالحہ نے کہا۔ تو اسے فون کر کے کنفرم کرو کہ کیا ڈاکٹر فرینک بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے، عمران نے کہا۔ تو صالحہ نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کا بٹن بھی چونکہ اس نے پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ مس سوزین سے بات کرائیں، میں اس کی فرینڈ صالحہ بول رہی ہوں، پاک ایشیا سے، صالحہ نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں سوزین بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سوزین، میں صالحہ بول رہی ہوں پاک ایشیا سے، صالحہ نے کہا۔ اوہ تم پاک ایشیا سے کیوں کال کر رہی ہو؟ یہاں گریٹ لینڈ نہیں آ سکتی تھی تم؟ دوسری طرف سے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ اور تم پاک ایشیا نہیں آ سکتی تھی؟ صالحہ نے کہا تو جواب میں سوزین بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا چلو، میں نے اپنے الفاظ واپس لیے، بولو کیسے کال کی ہے، سوزین نے کہا۔ میرے ایک دوست سائنسدان کو کسی فارمولے کے سلسلے میں انکل ڈاکٹر فرینک سے رہنمائی لینی ہے۔ کیا وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں یا کہیں اور؟ صالحہ نے کہا۔ ڈیڈی تو جب سے سائنس کمیشن کے چیئرمین بنے ہیں وہ تو سائنس فاؤنڈیشن کالونی کی کوٹھی میں رہتے ہیں، وہیں ان کا آفس بھی ہے، سوزین نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے کوٹھی کا؟ صالحہ نے کہا۔ نمبر تو 61 ہے، لیکن وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ فون نمبر میں بتا دیتی ہوں، تم ڈیڈی سے فون پر بات کر لو، وہ تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، سوزین نے جواب دیا۔ میں تو پاک ایشیا میں ہوں، یہاں سے کوٹھی کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میں تو فون پر ہی بات کرنی ہے ان سے، تم فون نمبر بتا دو، صالحہ نے کہا۔ ارے ہاں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا، میں سمجھی کہ تم گریٹ لینڈ میں ہو، دوسری طرف سے سوزین نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے شکریہ، بعد میں بات ہوگی، گڈ بائے، صالحہ نے کہا، اور دوسری طرف سے گڈ بائے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گڈ شو صالحہ، تم نے یہ کام کر کے ہمیں بند گلی سے نکالا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ ہم فارمولے تک پہنچ جائیں گے، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو صالحہ کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔